بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بادشاہ اور درویش کا قصہ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ جائے۔ خواتین و حضرات، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کی مطمئن کر دینے والے جواب دے گا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب، فلسفی اور ذہین و عقلمند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنی جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کے عرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے اکیلے چل دیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گڑائی کر رہا تھا۔ خواتین و حضرات، بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا کہ اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنی 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ خواتین و حضرات، درویش نے بادشاہ کے 3 سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین گھوڑنا شروع کر دی۔ آپ تک گئے ہوں گے، لائیے یہ پاوڑا مجھے دے دیجیے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا۔ بادشاہ نے درویش سے پاوڑا لیتے ہوئے کہا، شکریہ۔ درویش نے یہ کہہ کر پاوڑا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گھوڑ چکا تو اس نے پھر اپنی سوال دہرائی، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پاوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم دم بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ خواتین و حضرات، لیکن بادشاہ نے درویش کو پاوڑا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پاوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجیے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھے وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔
خواتین و حضرات، بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کی زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کی پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کی زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنی رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھ دی۔ بڑی مشکل سے ان کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑی کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چرپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ خواتین و حضرات، بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چرپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ دیا کہ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا۔ اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی، میں تم کو نہیں جانتا اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا۔ تو اس زخمی شخص نے کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کرا دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے، تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میرے مٹ بھیڑ ہو گئے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہوں تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ خواتین و حضرات، بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے یہ بھی کہا، میں اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کی جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ خواتین و حضرات، درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ان کیاریوں میں بوائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے گوڑی اور بنائی گئی تھے۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، بزرگوار، میں آخری بار اپنے سوالوں کی جواب کی درخواست کرتا ہوں۔ بادشاہ نے درویش سے کہا، تم جواب پا چکے ہو، لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میرے بزرگی پر ترس کھا کر ان کھیاریوں کو میرے لیے گوڑا نہ ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں گوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ بات کو جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا، کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کے بغیر مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ خواتین و حضرات، اس لیے یاد رکھو کہ ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے اب، یعنی موجودہ وقت۔ اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتے ہیں۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں۔ اور آخری سوال کا جواب کچھ یوں ہے
کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، کیونکہ انسان کو اسی مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر درویش پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔